آج کل شوگر ممی کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. جوان بچے چھوٹی عمر والے آنٹیوں کو پسند کرتے ہیں خواتین میں, اور ادھر وہ شوگر ڈیڈی وہ بھی بڑھ رہا ہے کہ بزرگ مردوں میں عورتوں کی, لڑکیوں کی, جوان لڑکیوں کی دلچسپی. یہ کیا ہے بات؟ پتہ کیا ہے, جب آپ کا دل تھک جائے نا تو مصروفیات بڑھا دینی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جب آپ خود تھک جائیں نا تو آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہیے نا, سکون کرنا چاہیے, کسی اچھے مقام پر جو ہے وہ گھومنے پھرنے چلے جائیں. ہمارے آج کل کے بچے بچیاں جب تھک جاتے ہیں نا اپنی لائف سے, اسپوائل ہوئے ہوتے ہیں, ڈسٹرائے ہوئے ہوتے ہیں, ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہوتے ہیں, تو انہیں پھر ایک ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جو ان سے بڑی عمر کا ہو, وہ عورت ہو, وہ شوگر ممی ہو یا شوگر ڈیڈی ہو, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انہیں اکوموڈیٹ کرے, ان پہ پیسہ لگائے, ان کو جو ہے وہ ان کی ساری لائبلٹیز جو ہے وہ پوری کرے, اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ریلیشن شپ جب بناتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اس پہ شک بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ جو کلچر نکل پڑا ہے وہ اس لیے ہے کہ عورت اپنے سے چھوٹے مرد کے ساتھ تعلق تب رکھتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ یہی وہ لڑکا یا یہی وہ مرد ہے جو میری بات سن سکتا ہے. ایک بڑی عمر کی عورت اپنے سے چھوٹے مرد کو دبا کے رکھ سکتی ہے, اس سے اپنی بات منوا سکتی ہے, لیکن اپنی ایج کے یا اپنے سے بڑی عمر کے مرد پر وہ حکم نہیں چلا سکتی. ایک تو یہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. دوسرے ایک بڑی عجیب سی, بڑی خطرناک اور بڑی دل خراش بات یہ ہے اور شرمناک بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ساری زندگی اپنی جو ہے وہ خراب کر کے, لوگوں کے ساتھ جو تعلقات رکھ کے, پھر ان ینگ بچوں کو جو ہے وہ خراب کرتی ہیں, ان کو جو ہے اپنی فزیکل ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت عرصے تک جوان رہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر ہے آپ کے پاکستان کا کہ جس میں سے ہماری نوجوان نسل نکل نہیں پا رہی. اچھا, نوجوان لڑکے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو ہم ایک جو ہے وہ اپنی سے بڑی عمر آنٹی کے ساتھ اگر تعلق رکھ بھی لیں گے تو ایک تو شک کسی کو نہیں ہوگا, دوسرے ہمارے اخراجات بھی جو ہے وہ چلتے رہیں گے. لالچ صرف پیسے کا ہے, کوئی لالچ نہیں ہے. ورنہ ایک جو ہے وہ کم عمر کا لڑکا جو ہے وہ اپنے سے بڑی اپنی ماں کی عمر کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ یہ تعلق نہیں رکھ سکتا, اور ہر بندہ نہیں رکھ سکتا. یہ چند مخصوص طبقہ ہے, یہ مخصوص جو ہے وہ بکھرا ہوا مینٹل النس کے شکار یہ وہ مریض بچے ہیں ہمارے ینگ, کہ جو یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کی زندگیاں سپوائل کر دیں گے یہ. ایک تو وہ دیکھیں نا, ایک تو خواتین جو آج کل کی لڑکیاں ہیں ینگ, وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ایسوسیٹ ہوتی, لڑکوں کے ساتھ انہوں نے صرف اپنے دوسرے معاملات پورے کرنے کے لیے ٹائم سپینڈ کرتی ہیں. اپنے سے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ ایک تو اس لیے کہ وہ سیریس ہوتے ہیں, دوسرے انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں, تیسرے ان کا پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, انہوں نے اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگایا ہوتا ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پیسہ آئے گا, ہمیں لائبلٹیز پوری ہوں گی, ہمارے آئی فون آئیں گے, ہمیں برانڈ کانشیس ہوتی ہیں, برانڈیڈ کپڑے پہنیں گے. اب کسی کو ہر مہینے لاکھوں روپے کی شاپنگ مل رہی ہو, اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ جو ہے سامنے والا بندہ کون ہے جس کے ساتھ وہ اپنا جو ہے وہ تعلق رکھے ہوئے ہے, کیونکہ ایک تو انکم, دوسرے ان کے دن کم, تو انہیں تو پرابلم ہے ہی نہیں. وہ تو سچویشن کہیں اور چلی جاتی ہے شوگر ڈیڈی کی, اور شوگر ممی کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. اس کے بعد جب وہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں, تو وہ ان کو سلام دعا لے کے جو وظائف پہ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنا نیا راستہ دیکھتے ہیں. اسی لیے کہتی ہوں کہ نوجوان نسل کو, نوجوان لڑکوں کو چھوٹی عمر سے کمانے کی طرف لگائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں بھی, لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں کوئی ایسا آن لائن بزنس, کوئی ایسا کام سکھائیں. اب تو بہت اچھے زبردست کام آ گئے ہیں جس میں آپ امیزون ہے اور چیزیں ہیں, آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بے تحاشا کام کر سکتے ہیں. تو اپنے چھوٹے بچوں کو ہی جو ہے وہ اس طرف لگائیں کہ وہ ارننگ کریں اور وہ اپنا ایک معیار, اپنا ایک مقام بنائیں. آپ کے ملک کا 40 سال کے بعد جو ہے وہ مرد کمانا شروع کرتا ہے, 40 سال تک مرد یہاں پر جو ہے وہ اسی ٹینشن میں, پرابلم میں ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پالوں کیسے, میں اپنے اخراجات کیسے پورے کروں, وہ اپنے آپ انہیں پال سک رہا ہوتا تو بچوں کیسے. تو پھر ظاہر ہے ان کی بیویاں بھی, اور جو اس طرح کے جو ہے وہ شوہر ہوتے ہیں, تو وہ خود بھی جو ہے پھر دوسری طرف جاتے ہیں, پھر وہ اپنے سے بڑی عمر کے جو ہے وہ لوگ تلاش کرتے ہیں. ایون ہمارے ینگ بچے اور بچیاں بھی جو ہے وہ یہی کام جو شروع کیا ہوا انہیں یہ ایزی ٹو ایکسیس لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے, اور شارٹ کٹ سے جو ہے وہ انہیں نقصان کوئی نہیں ہے, لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں. شارٹ کٹ سے بہت برا نقصان ہے. بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں جی, وہ بھی تو چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بڑے تعلق خود بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں, میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ ورزش کرنے سے, ایک 60 سال کی عمر کے مرد کی جو ہے ورزش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ جو ہے وہ 5 منٹ بیٹھ کے بات کر لے, تو وہ اس کا جو ہے توانائی آ جاتی ہے. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ مردوں کی کچھ سائیکالوجی اس قسم کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ
ہمیشہ سے رنگینیاں پسند ہیں, اچھی باتیں کرنے والی عورتیں پسند ہیں, اپنے سے چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, پھر خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے, خون بڑھتا ہے ان کا کہ اپنے سے چھوٹی عمر کی بچیاں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. لڑکے دیکھ دیکھ کے جو وہ سڑے ہوتے ہیں, یار اتنے بوڑھے آدمی کے ساتھ دیکھو کیسی جوان لڑکی ہیں, یہ دیکھو ذرا یہ کیسی لڑکی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو جی لوگ ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ کتنی بڑی بات. اب یہ سائیکولوجیکلی فیکٹر ہے. اچھا جی. یہ آپ کا خوشی جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے, اس چیز نے آپ کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ کو نہ اس کی عزت کا خیال رہا بچی کی, اور نہ آپ کو اپنی جو ہے وہ عمر کا لحاظ رہا کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں. اچھا یہ جو ٹھرکی ٹائپ انکل ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے کیا ہیں, ان کی جوانی میں خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی. اچھا. جن کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی نا, وہ بڑھاپے میں جب پیسہ کما لیتے ہیں تو اس کو لگائیں کہاں, نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں اور بھی کر لیتے ہیں, پھر بھی پیسہ بچ جاتا ہے. اب جب اتنا پیسہ بچ جاتا ہے, وہ اپنی طرف سے نیکی کا کام ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ بھی نیکی کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی کو کہ بیچاری غریب ہے, گھر سے اس کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے یا کام کر رہی ہے تو چلیں ہم اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام نہیں ہے, یہ ٹھرک دا کام ہے, یہ بڑا غلط کام ہے. ہاں, یہ ٹھرک ہے, اور یہ ٹھرک اور سڑک جو ہے وہ انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے, کئی موڑ ہوتے ہیں, کئی موڑ آ جاتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں ایسے مرد زیادہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ النس کا شکار ہوتے ہیں جن کے تعلقات جو ہیں وہ غیر ازواجی ہوتے ہیں, جن کے تعلقات جو ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ جارحانہ, ان کے اندر اگریشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ میرے سے شرط لگا لیں گے جو شوگر ممی اور شوگر ڈیڈی ہیں, انتہائی اگریسو پرسنالٹیز ہوں گے, اپنا غصہ نکالنے کے لیے, اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے اپنی سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جی, ایز اے سائیکالوجسٹ. جی بالکل. یہ آج کل جو ڈرامہ میں دکھایا جا رہا ہے, جی ٹی وی ڈرامہ میں, جی, کہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں وہ سالی کے ساتھ ہیں, ساس کے ساتھ بھی دکھائے جا رہے ہیں. اللہ معاف کر دے. تو کیا مجھے یہ بتائیں, یہ ڈرامے دکھانے چاہیے, یا جو آج معاشرہ بن گیا ہے اس میں ان ڈراموں کا کیا شیئر ہے؟ سائلنٹ وار ہے, پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے, ایک لابی کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ پاکستان میں انڈوز کیا جا رہا ہے. پاکستان کی کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے ختم کرنا ہو نا یا ڈبونا ہو, تو آپ اس ملک کی معیشت اور اس کے نوجوان کو تباہ کر دیں, بے راہ روی کی طرف لگا دیں. نسل لگ گیا. ہاں, نسل جب آگے بے راہ روی کی طرف بڑھے گی, اپنے جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. اسلام بار بار کہہ رہا ہے کہ مومن کو جنت ملے گی, مسلمانوں کو جنت نہیں ملے گی. مومن کون ہے؟ جس نے اپنے نفس پہ کام کیا ہے, اور نفس کیا ہے کہ آپ کا دل ہے کہ آپ غلط کریں, اس میں آپ کے پاس موقع بھی ہے لیکن آپ نہیں کرتے. آپ نے مومن کی بات کی نا, تو درود بھی مومن کا ہی قبول ہو رہا ہے. یس, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بالکل, ایمان والو تم کثرت سے تو پڑھو. اب درود پڑھنے کے ایمان والو ابھی آپ نے جو ایمان کی بات کی, کمال بات کہی آپ نے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ. ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پہ ٹرینڈ کریں, قرآن پاک کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں, ان کو ترجمے سے قرآن پاک پڑھائیں. عربک زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے. نہیں, زبان تو کوئی بھی سیکھی جا سکتی ہے. زبان جو ہے وہ سیکھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے ویسے بھی دماغ تیز ہوتا ہے اگر آپ کوئی دوسری زبان سیکھتے ہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ. لیکن قرآن پاک کو ترجمے سے اپنی زبان میں پڑھنا لازم ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی حدود و قیود قیام کی ہیں اور کون سی رکھ دی ہیں, اور کہا ہے کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا. اس سے آگے تم نے اگر گئے تو ریڈ لائن ہے, اللہ نے باقاعدہ بتا دیا ہے. ہمارے کتنے بچوں کو پتا ہے کہ کتنی ریڈ لائنز ہیں ہمارے پاس؟ نہیں پتا. سائیکولوجیکلی ہم نے کام ہی کوئی نہیں کیا اس پہ. سائیکولوجیکلی ہم نے کام کیا, یہ ڈرامے, یہ فلمیں جو ہے وہ رائٹروں نے لکھے, ان کو پیسے ملے اس چیز کے, انہوں نے پیسے پکڑے, معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ سٹوری بنائی گئی, اور اس پر جو ہے وہ آرٹسٹوں کو پیسے دے کر جو ہے وہ یہ سٹوری پوری کی پوری جو ہے وہ بن گئی. رائٹرز ہوتے تھے, اور وہ جیسے وہ دیکھیے نا, اقبال ہمارے شاعر تھے جی, کہ وہ ایک اصلاح کر رہے ہوتے تھے اپنی قوم کی. تمام جتنے بھی تھے, ابھی غالب تھے, باقی جتنے بھی شاعر تھے اصلاح کرتے تھے, یا رائٹرز اصلاح کرتے تھے. آج رائٹرز کا اور شعراء کا کیا حال ہو گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے, کہ وہ معاشرے کو خود لا رہے ہیں اس طرف, یا معاشرے کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے؟ نہیں, میں نے آپ کو کہا نا سائلنٹ وار ہے. آج وہ دور نہیں ہے کہ جس وقت میں آپ ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ملک کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ٹکر لے سکیں.
پوری کی پوری لابی ہے برباد کیسے کرنا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں کہ نوجوان نسل کو اتنا بے راروی کی طرف لگا دو, انہیں اتنا گن دکھا دو کہ یہ سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو. آپ نے سائیکولوجیکل کام ہی نہیں کیا, آپ نے سائیکالوجی کو پریزنٹ ہی نہیں کیا اپنے ملک میں. آپ کی ملک میں جو ہے وہ ہر گھر میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو اگریسو بھی ہے, بے تحاشا غصہ بھی کرتا ہے, اور ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو بالکل ہی خاموش رہتا ہے, جو اپنی زندگی سے ہی اکتا گیا ہے. وہ خودکشی کی طرف بھی جو ہے وہ اس کو خیال آتے ہیں, وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے. ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جو بہت ایکسپریسو ہے, ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو ایکسپریس کرنا آتا ہی نہیں, اپنی فیلنگس کو ہی نہیں بتانا آتا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہے کہ آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے اویئر نہیں کیا. باہر کے معاشروں میں دیکھیں, ہر کالج, ہر یونیورسٹی, ہر بڑی جگہ پر آفیسز میں جو ہے سائیکالوجسٹ موجود ہیں.